بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس جب غلہ ختم ہو گیا تو وہ دوبارہ مصر میں آ رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب آپ لوگ مصر پہنچو تو ایک دروازے پر داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں پر داخل ہونا۔ وہ اس لیے اپنے ان سے فرمایا تھا کہ وہ 11 تندرست اور توانا تھے، اگر وہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تو نظر لگنے کا خطرہ تھا، اس لیے اپنے ان کو یہ نصیحت فرمایا۔ بہرحال والد کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہوں نے بنیامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے سخت سست کہتے رہے، جھڑکیاں دیتے رہے۔ بنیامین صبر سے ان کے تنے سنتے رہے۔ آخر یہ پھر دربار میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ والد محترم انہیں ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، ہم نے بہت منت سماجت کی تب انہوں نے اسے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً چھوٹے بھائی کو پہچان لیا، لیکن بنیامین نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ انہیں اس طرح ٹھہرایا گیا کہ ایک ایک کمرے میں دو دو بھائی ٹھہرائے گئے۔ بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے، اور اس وقت آپ نے انہیں بتایا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان باتوں سے غمگین نہ ہو جو انہوں نے کی ہیں۔ یہ سن کر بنیامین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، دونوں بھائی گلے ملے۔ پھر بنیامین کہنے لگے، بھائی اب تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، پھر اپنے بھائیوں کے لیے حکم فرمایا، انہیں غلے کا ایک ایک اونٹ بھر کر دیا جائے۔ بنیامین کے نام کا بھی اونٹ دیا گیا، لیکن ان کے گلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اب سب بھائی غلہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی خدمت گاروں کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ یہ خدمت گار قافلے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا، اے قافلے والوں رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر دھنگ رہ گئے، غلہ ملنے کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ہم ابھی یہیں ہیں، چاہو تو تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اور غلہ لے کر جا چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں، نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمت گار نے کہا، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے۔ تم یہ بتاؤ، اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار۔ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمت گار ان سب کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دے دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی، تاکہ بھائیوں کو کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے تو کچھ نہ فرمایا، البتہ دل میں کہنے لگے، تم تو چوروں سے بھی بدتر درجے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ اس الزام کے بارے میں خوب جانتا ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ بہت نیک ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے، ہم اسے چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کر لے؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرما دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔